نے اہل بیت کے ساتھ اور بالخصوص علی پاک کے ساتھ جو بغض کا اظہار کیا وہ کیسے کیا؟ کوئی سادہ بندہ یہ کتاب پڑھے، پہلی بات تو کسی نے پڑھنی نہیں، لیکن اگر کوئی پڑھے اس جگہ پہ جب پہنچے گا، اب یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت علی نے شراب پی کے نماز پڑھائی، یہ جہاں پہ میں نے سرخ نشان لگایا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہ جو میں کہتا ہوں خارجیوں سے بچ جاؤ، یہ جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ رافضیوں سے بچ جاؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی سارے ٹھیک ہیں، نہیں جی جدھر کوئی جاتا ہے جانے دو، ٹھیک ہے ہم لوگ کلمہ حق کو ضرور بلند کریں گے، نہ تمہیں ناسبیت کی طرف بلائیں گے، نہ خارجیت کی طرف بلائیں گے، نہ رافضیت کی طرف بلائیں گے، تمہیں جب بھی بلائیں گے اہل سنت کے دروازے پہ بلائیں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نے شراب پی رکھی ہو، حالت نشہ میں شراب کے قریب نہ جاؤ، جب تمہارا نشہ ختم ہو جائے، سمیل ختم ہو جائے تو پھر پاک ہو کے نماز پڑھو، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ آگے لکھنے والے نے اس آیت کو لکھ کے، اب سادہ بندہ تو یہ سمجھے گا کہ بات قرآن کے اندر ہے، جو ایک جٹ بندہ ہے 4 جماعتاں اردو پڑھا ہوا ہے، جب وہ اکیلا قرآن پڑھنے بیٹھے گا، یہ کتاب اگر اس کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ پڑھتا پڑھتا سورۃ نساء کی آیت نمبر 43 پہ چلا جائے، سادہ بندہ بڑی دور کی بات ہے، چنگا بھلا مولوی پھسل جائے گا، وہ کہے گا کہ ہاں حضرت علی نے شراب پی کے مغرب کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز جب پڑھانے لگے تو کل یا ایھا الکافرون یہ سورت شروع کی تو ساری سورت ہی غلط پڑھ دی۔ جن کے گھر میں قرآن اترے اگر وہ قرآن کو غلط پڑھے تو بندہ مومن کیسے رہ جاتا ہے؟ لیکن بات لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جلالی صاحب کہ تم ایک طرف تو یہ کہتے ہو کہ بات لکھی ہوئی ہے اور دوسری طرف کہتے ہو کہ بات کو ماننا نہیں۔ لکھی ہوئی تو وہ 3 لاکھ حدیثیں بھی ہیں جو شیعوں نے لکھی ہوئی بات کتاب کے اندر جو ابھی میں نے پڑھ کے سنائی کہ حضرت آدم نے کفر کیا، لکھا ہوا ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات سچی نہیں ہوتی۔ جو عالم دین دورہ حدیث پڑھا ہوا ہے، جو عالم دین درس نظامی کیا ہوا ہے، جو عالم دین عربی گرامر کو جانتا ہے، جو عالم دین حدیث کی ونڈ کو سمجھتا ہے، حدیث مرفوع کون سی ہوتی ہے، حدیث مجروح کون سی ہوتی ہے، حدیث حسن کون سی ہوتی ہے، حدیث غریب کون سی ہوتی ہے، حدیث منکر کون سی ہوتی ہے، جتنی دیر تک حدیث کے اصولوں کا نہیں پتا ہوگا اتنی دیر تک حدیث کی سمجھ۔ ہمارے لوگ تباہ پتہ ہی کیسے ہوئے، معاف کرنا پلیز، معاف کرنا میری بات کو، کڑوی بات ہے پچا جانا۔ ہمارے لوگ برباد اس وقت ہوئے جب لوگوں نے بغیر علماء کی تحقیق کے ذاتی طور پہ اپنی مرضی کے مطابق دین سیکھنا، یہ کہا کہ بس ٹھیک ہے کتاب ہے، کتاب کو کھولو پڑھ لو، جو بات لکھی ہے اس کو مان لو۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اب یہ حدیث خارجیوں نے بیان کی تو کیا انہوں نے علی کی محبت میں کی؟ بولو۔ جو بندہ یہ حدیث منبر پہ بیٹھ کے بیان کرے گا داڑھی رکھ کے، تو سادہ بندہ تو یہ سمجھے گا کہ مولوی صاحب کتاب کے اوپر دیکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ تو سادے جٹ بندے کو کیا پتا ہے کہ علی کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے؟ اگر علی کو شرابی کہنا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر علی کو یہ کہنا ہے کہ علی کو قرآن بھول گیا تو پھر مجھے بتائیں کافر کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، خارجی کسے کہتے ہیں، ناسبی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، ایک پڑھا لکھا بندہ، ایک پڑھا لکھا عالم دین، ایک حدیث کی ونڈ کو سمجھنے والا بندہ
آپ کو حدیث کے بارے میں وہ بتا سکتا ہے یہ حدیث کس موڑ پہ آئی، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس حدیث کا راوی کیا ہے۔ اب یہ حدیث بیان کرنے والا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ حضرت علی نے شراب پی کے نماز پڑھائی، خالی شراب پینا بہت بڑا جرم ہے۔ یار مجھے صرف اتنا بتائیں، نبی پاک کہہ رہے ہیں علی مجھ سے، میں علی سے۔ جس علی نے اتنی دیر تک آنکھیں نہیں کھولی جتنی دیر تک محمد کا جلوہ سامنے نہیں آ گیا، جس علی کی پیدائش کعبے میں ہو، جس علی کے چہرے کو دیکھ کر کعبے کے بت گر جائیں، جس علی کو گھوڑے پہ دیکھ کر منافق میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، جو علی خیبر کے دروازے کو اکیلا ایک ہاتھ سے اٹھا کے اپنی کنڈ پہ رکھے، پوری فوج اوپر سے گزر جائے، جس علی کے خون کا یہ نتیجہ ہو کہ کربلا میں یزید کو دھول چٹا کے نانے کے دین کا جھنڈا بلند کر جائے، بتائیں وہ علی شراب پی کے نماز پڑھا سکتا ہے؟ تو کیوں نہیں مانتے اس بات کو کہ خارجیت غلط ہے، ناسبیت غلط ہے، حب علی کا نعرہ لگا کے مولا علی کی وہ شانیں بیان کرنا جو علی کی نہیں، یعنی کہ علی کے مقام کو نبوت کے برابر یا پھر نبوت کے اوپر، یہ آپ نے سنا ہوگا جٹک مولوی ختم پڑھ کے تیا گل کر دینے، یا اللہ نبی پاک نو بخشیا مڑگو کیویں اندر 12 امام 14 معصوم حقدار امیدوار، دعا چاہتے نے کوئی نہیں، جٹکیاں مائیاں آندیاں نے کوئی نہیں، سادے گلی والے مولوی آندے نے کوئی نہیں، جڑے ختمہ دے پیسے کھاون والے مولوی نے وہ یہ گل کردے نے کوئی نہیں۔ 12 امام تے جن نے 12 امام بنا کے دین نو 12 اماماں دے وچ بند کر چھڈیا، باقی سارے کدے گئے؟ تو آپ لوگوں نے پوری زندگی یہی جملہ سنا، 12 امام 14 معصوم، 14 معصوم نبی ہوتا ہے، اہل بیت کی بڑی شان ہے، لیکن اہل بیت معصوم وہ کوئی گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ آج دی گل دا کوئی فائدہ ہوئے؟ اہل بیت کا بڑا مقام ہے، خون رسول ہے، لیکن معصوم کیوں؟ معصوم جب مانیں گے تو ان کی برابری ہو جائے گی درجہ نبوت کے ساتھ، تو جب درجہ نبوت کے ساتھ برابری ہو جائے گی تو پھر ختم نبوت پہ فرق آئے گا۔ قادیانی ہمیں کہہ سکتے ہیں ہمارا ایک نہیں مانتے ہو، ادھر 12 مانتے ہو، گل ہے نا؟ ساڈے ایک کانے نو تسی نہیں مندے تے اودے شیعہ دے 12 منی بیٹھے ہو، معصوم درجہ نبوت تے منی بیٹھے ہو۔ اس واسطے تسی ایڈے سادے نہیں، نہ تسی ایڈے ان پڑھو، میری گل نو تھوڑا جا چتھو کہ جیڑا مولوی آئی تو بعد آکھے 12 امام 14 معصوم حقدار امیدوار، گلی لیا پانی لیا، ان دا بسترا گول کرو، انہوں کہے کڑمیاں سنی بن کے تے سنیت دیا دھجیاں اڑا رہے ہیں، کی کیتی جا رہے ہیں۔ یہ ہے مقام علی کے لحاظ سے جو چند باتیں۔ ویسے مولا علی پاک کی شان وہ اتنی ورا الورا ہے، اتنی ورا الورا ہے کہ ان کے قدموں سے جو مٹی لگے اس مٹی کی شان بھی ہمارے عقل کے گھیرے میں نہیں آ سکتی، لیکن نبی نہیں ہے۔